ایک عام کارکن کو اب کیا کہیں گے کہ خان صاحب کب تک باہر آ جائیں گے؟ ہمارا جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے پوچھتا ہی سب سے زیادہ یہی سوال ہے کہ خان کب باہر آ رہے ہیں۔ مجھے کسی نے پوچھا جی حل کیا ہے اس پیچیدہ جو اتنی گمبھیر حالات ہو گئے، اس کا حل کیا ہے؟ میں کہا اس کا حل جو ہے قیدی نمبر 804 ہے، اڈیالہ کے دروازے پر ہے۔ سائفر میں ضمانت ہوئی، ان ظالموں نے پھر اسے سزا کروا دی۔ اب ایک تو توشہ خانہ کے کیس میں سزا معطل ہو چکی ہے، سسپینڈ ہو چکی۔ سائفر کا کیس تقریباً تکمیل پذیر ہے، یہ اگلی پیشی پر انشاءاللہ یہ بری ہو جائے گا۔ آج تو کمنٹس ان کے حق میں کوئی میں دیکھ رہا تھا۔ نہیں سارے کمنٹس ان کے حق میں ہیں۔ سائفر کا جو ہے وہ تو شرمناک طریقے سے ایک وزیر اعظم کو آپ نے پابند سلاسل یعنی پابند اس کو سزا کر دی ہے۔ یہ تو عزت اور ناموس کا غیرت کا جنازہ نکالا ہے پاکستان کی عوام کا۔ یہ تو بھٹو کو جس طرح اس نے ہنری کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ تم نے اگر ایٹم بام بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دے گا امریکہ، اور عبرت کا نشان بنا دیا ہم نے، اس کو پھانسی دے کر اس کو لحد میں اتار۔ 45 سال بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اسے غلط سزا دی۔ یہ میری دیکھیں یہی تو عذاب ہے۔ اب اللہ کرے گا 45 سال نہیں لگیں گے، ایک اور ہر دل عزیز جو پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے، ایک اور وزیر اعظم۔ اب یہ ڈرامہ تماشا نہیں ہوگا کہ ایک قبر ہے اور دو شخص ہیں، ایک قبر ہے، یہ وہ اب کام نہیں ہوگا۔ وہ جو ضیاء الحق صاحب کا سر اب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا۔ Two men, one grave۔ عوام بہت زیادہ باشعور ہے، اب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے مجھے یوں لگ رہا ہے جتنا انٹرنیشنل پریشر ہے، خان صاحب عید سے پہلے یا بعد میں باہر آنے لگے ہیں۔ عید سے پہلے تو نہیں ہے، لیکن ایک مہینے کے اندر خان انشاءاللہ باہر ہوگا۔ القادر ٹرسٹ والا کیس میں نے ضمانت کی آلریڈی موو کی ہوئی ہے، وہ تقریباً اس ہفتے نیکسٹ عید کے فوراً بعد لگے گا۔ وہ بھی اس میں بھی خان کی مخلصی ہو جائے گی۔ جو 3 سال سزا ہوئی تھی وہ پہلے ہی میں نے معطل کروا دی ہوئی ہے، سزا معطل ہو چکی ہے، وہ بری بھی ہو جائے گی۔ ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ خان جو ہے باہر ہوگا۔ اچھا، بطور کارکن آپ کو پی ٹی آئی کے خان صاحب جس طرح اب تقریباً سال ہونے والا ہے جیل میں، آپ کے بطور کارکن کیا جذبات ہیں؟ ایک لیڈر جن کو آپ پہلے سزا دیتے ہیں، پھر اگلی عدالت سے اس سزا کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے۔ زرداری صاحب تو خود بھی اس کا نشانہ رہے ہیں۔ دیکھیں سارے رہے ہیں باری باری، اگر یہ اسی طرح لڑتے رہیں گے تو سارے ہی باری باری جو اندر جاتے رہیں گے۔ اور ابھی جو 6 ججز نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ والوں نے کہا ہے پھر اسٹیبلشمنٹ راج کرے گی، تو یہی ہوتا ہے کھیل تماشا۔ کبھی اس کے ساتھ ملا دیا، اس کو اس کے ساتھ ملا دیا، جب چاہا اس کو کھینچ لیا دھڑام کر کے گرا۔ آپ کا خیال ہے شہباز شریف وزیر اعظم ہے؟ آپ کا خیال ہے اس حکومت کے پلے کچھ ہے، کوئی اختیار ہے؟ یہ تو اپنا وزیر خزانہ نہیں رکھ سکتی، یہ اپنا وزیر داخلہ نہیں رکھ سکتی ہے، یہ اپنا وزیر اعلیٰ بلوچستان نہیں رکھ سکتی ہے۔ سارے انہی کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ بس کر دیں یار، خدا کا خوف کریں۔ اب بھی ہم عمران خان کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں، مشرقی پاکستان والا حال کر رہے ہیں کہ ہم مینڈیٹ کو نہیں تسلیم کر رہے عمران خان کے۔ ہم نے اس کی پارٹی کو تتر بتر کر دیا، ہم نے اس کی پارٹی کی مخصوص نشستیں چھین لی ہیں، ہم نے سینٹ میں اب ایک ڈرامہ رچا کر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بھی ہمارا راج ہو۔ تو یہ اس طرح سے انسٹیٹیوشنل کیپچر کر کے عوام کے برعکس جو ہے آپ براہ راست عوام کے آپ متحارب ہو کر آ گئے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں، کسی ملک دنیا میں ایسے نہیں چل سکتا۔ سردار صاحب بہت شکریہ۔ میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو سردار صاحب کی طرف سے جو خوشخبری ہے کہ 1 مہینے میں عمران خان صاحب جس طرح وہ کیسز کی تفصیلات بنا رہے ہیں کہ وہ باہر ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں تمام فیصلے جمہوری ہوں اور جمہوریت کے ساتھ ہوں۔ مجھے ذوالقرنین شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔